عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ کل تواضع پر بعض باتیں ہو چکی تھیں اور یہ موضوع لمبا ہے، تو کچھ رہ گیا تھی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بڑے ہیں اور اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے۔ تمام دنیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی سوچیں، سائنسدان، علماء، فرشتے، انبیاء علیہ السلام، پوری کی پوری دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، بڑے بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، جو اللہ تعالیٰ کے کام پر مأمور ہیں، وہ تمام فرشتے اول سے لے کر جب سے یہ پیدا کو ہو گئے ہیں قیامت تک، اور قیامت سے لے کر ابد الآباد تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سوچتے رہیں، اور ایک تمام کی تمام مل کر وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، تمام کی فکروں کو جمع کر کے کہ وہ جو اللہ کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس سے بڑے ہیں۔ اب اس بڑی عظیم ذات کے سامنے کوئی فخر کرے، تکبر کرے، غرور کرے، اور جسے سب کچھ ہر کسی کو اس نے دیا ہے، بادشاہی وہی دیتا ہے، تؤتی الملک من تشاء، اور عزت وہی دیتے ہو تو عز من تشاء، کسی کو کرسی گراتا ہے وہی گراتا ہے تو ذل من تشاء۔ ساری کائنات اس کی گویا مٹھی میں ہے، کسی کے پاس بھی، کسی مخلوق کے پاس کوئی ذاتی وصف نہیں ہے، کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ خود مخلوق ہے، آپ اس کو مخلوق مانتے ہو نہیں مانتے؟ جو سب سے بڑے فرشتے ہیں مخلوق مانتے ہو، تو جب وہ خود نہیں تھے تو اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے اوصاف وہ کہاں سے ہو گئے؟ سمجھ آئی بات؟ غریب سے خطون شاہ سید کیا والا تکڑا ساوي هم ياخذني لما قتلي طول څومره تکړه خال دی هم ياخذني ځکه چې کورونه ډېر کوي۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان سارے تصورات کو جمع کرے عبدالآباد تک یہ سوچتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو تصور، جو بڑائی کا تصور انہوں نے کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اور کسی کے پاس کوئی کمال نہیں ہے، سارے کمالات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس میں اتنا ڈال دیتا ہے۔ جس طرح پیالے میں کتنا پانی آتا ہے اتنا پانی آتا ہے، اور اس سے میں آپ کو ایک مثال پیش کروں۔ ایک انگریز نے دیوبند مدرسے میں کوئی تالاب ہوگا، اس میں آیا تھا، اس طالب علم سے پوچھا کہ اس تالاب میں کتنی پانی ہے، تو اس نے فوراً جواب دیا کہ اگر پیالہ تالاب کے برابر ہو تو اس میں تالاب کے برابر پانی آئے گا، اگر آدھے تالاب کے برابر ہو تو 2 پیالے آئیں گے، اگر تہائی ہو تو 3 پیالے آئیں گے۔ اس میں کیسے سمجھ گیا بات؟ سمجھ گیا بات۔
اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہر چیز کو وہی استعداد دی ہے، وہی کمال دیا ہے جتنا اس کا ظرف ہے، جتنا اس کا ظرف ہے. اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسی وجہ رہتا ہے. آپ دیکھیں آدمی بوڑھا ہو جاتے ہے تک توانا، جوان ہوتے توانا ہوتا ہے، توانائی اس کی اپنی نہیں ہے، اس کا جو وجود ہے یہ بھی اپنا نہیں ہے، تو اتنے توانا ہوتا ہے. جب وہ پیالہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر اس کی توانائیاں، ظاہری توانائیوں بھی کمزور ہو جاتی ہے، بینائی کم ہو جاتی ہے، سنوائی کم ہو جاتی ہے، پکڑنا کم ہو جاتا ہے، چلنا پھرنے میں فرق آ جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ کسی آدمی کی کوئی چیز بھی اپنی نہیں ہے، ورنہ چشمے نہ لگاتے، میں بھی چشمہ نہ لگاتا. وہ کانوں کو نہ لگاتے، وہ نہیں ہوتا جو نہیں کم سنتے ہیں تو یہاں لگاتے ہیں وہ کلپس. تو کسی کو کیا زیبا ہے کہ وہ دنیا میں تکبر کرے؟ اس لیے سب سے بڑا جھوٹا متکبر ہوتا ہے، جو تکبر کرتا ہے کہ میں کسی چیز کا حقدار ہوں، میں کسی چیز کا حقدار ہوں. اسی لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ جو آدمی متکبر ہوتا ہے تو ظاہر ہے سرکش بھی ہوتا ہے، سرکشی بھی کرتا ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ تکبر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر اس دل پر جو متکبر ہو اور سرکش ہو، سرکش اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ حق کو نہیں، اس کے پاس حق آ جاتے تو حق تو نہیں مانتا. وہ حق مانتے جو اس نے پہلے اس کو مانا ہوا ہے. اگر اس نے انکار کیا ہے کسی حق کا، وہ حق نہیں مانتا، اس کے اندر یہ عادت سے وہ نہیں ہے، وہ تکبر ہے. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کسی پر مہر نہیں لگاتے سیوں ہی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی تکبر کو یا راہ کو اختیار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے تو اس کی ضمیر بجھتا چلا جاتا رہتا ہے. بالآخر وقت ایک ایسا آتا ہے کہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے اس کا ضمیر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تو اس پر اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کی صلاحیتوں کو ضائع تباہ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قانون کے مطابق ہو جاتا ہے. جس طرح آدمی آگ جلائے تو لکڑی جلتی ہے، زیتون کا لکڑی ہے یا زبردست لکڑی ہے، لیکن اس سے پھر بالآخر کوئلہ بن جائے گا. پھر کوئلہ جلتا ہے، اس کو پھونکا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک راکھ بن جاتا ہے. جب راکھ آ جاتا ہے پھر اس کو کرو، اس میں چنگاری اندر تھوڑا سا آگ بھی ڈال دو، پھر وہ جلتا نہیں ہے. اس کے اندر اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قانون کے مطابق اس کے اندر، راکھ کے اندر جلنے کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. اس طرح تکبر انسان کو اگر اس پر آدمی مر جاتا ہے تو اس کو ختم کرتا ہے. اس لیے اس سے بچا کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قیامت کی کوئی شخص جو متکبر ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی دل میں ایک، اس کو ہم ذرا برابر کہیں، تھوڑا سا بھی تکبر ہو، تھوڑا تکبر ہے، اگر وہ جہنم دنیا کی بیماریوں سے پاک نہیں ہوا، بس مشکلات سے، تو قبر کی مشکلات سے پاک ہو جائے گا. مسلمان ہے، مومن ہے. اگر یہ مومن ہے تب یعنی اس کا انکار اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے، اتنا متکبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑائی سے انکار کرے.
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکار کرے، اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرے، اتنا بڑا نہیں ہے۔ رسول سے انکار وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول سے بڑا ہوں، رسول سے بڑا ہوں۔ تو یہ آدمی قبر میں پاک ہو جائے گا، قبر میں آگے چل کر اس میں پاک ہو جائے گا۔ جہنم وہ محشر کے دن اگر اسے کل میں نے بتا دیا کہ دبا جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو میرے قلم کے بعد میں نے مثال دیا تھا کہ میرے کپڑوں پر کیا ہوتا ہے، وہ قلم پر سیاہی ہوتی ہیں، وہ ابھی تک بہت رنگ کاٹ سے دھوئی لکھی نہیں ہوگا، یا اس کو جلائیں گے یا اس کو کیا کاٹیں گے، تو پھر اس کو جہنم میں ڈالے گا تاکہ یہ پاک ہو جائے۔ جب پاک ہو جائے گا پھر جائے گا، پھر پاک ہو جائے گا، یہ جائے گا۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آدمی اس سے کافر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بچائے اس دنیا کی گرمی ہم نہیں برداشت کرتے، 10 دن ہم اپنی دردوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے ایک غوطہ 70 سال کا ہے اور اس کے 70 کا ہے، قیامت کے حساب سے ہر کسی کا اپنا، ہر علاقے کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے، اپنے وہ پیمانے ہوتے ہیں۔ تو بعض جب کہتے ہیں کہ 70، اس کا مطلب بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے، وہ ایک غوطہ 1000 سال اگر فی ایک دن ہوگا تو 70,000 سال ہو گئے۔ 70 دن تو نہیں، 70 سال ہے، وہ تو اور بھی زیادہ ہوگا، کیا اس کو 365 دن کا دن ہے وغیرہ یا 360 دن کا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا وہ ہے، اللہ پاک بچائے۔ یہ آج آپ کے 2 آنسو سے داغ دھل سکتا ہے، 2 آنسو سے صرف، بس اللہ تعالیٰ کی طرف روک ہے، توبہ کریں کہ یا رب العالمین آئندہ میں نہیں کرنی ہے۔ تو یہ، اور جس نے تواضع اختیار کیا دنیا میں بھی عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ کو بہت عزت دی تھی، وہ بہت بڑا عالم نہیں تھا۔ کسی نے رشید احمد گوہی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ تم نے، آپ لوگ تو عالم لوگ ہیں، آپ نے اس کے ساتھ کیوں، اس سے بیعت کیوں کی حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے مٹھائیوں کے نام سیکھے تھے، اس کے اوصاف سیکھے تھے کہ مٹھائی ایسی ہے، ایسی بنی گی، ایسے اوصاف ہے، لیکن کھائی نہیں تھی۔ اس کی دکان پر چلے گئے، ہم نے کھائی، اس کی دکان پر چلے گئے، کھائے اس کے پاس اس کی حقیقت تھی، اس کے پاس اس کی حقائق تھی۔ ایک آدمی جس کو عام کے اوصاف معلوم ہے، سائنسدان ہے، اس کے سب کیا وہ، اس کے تمام ہر چیز سے اتنی سی خبر ہے، لیکن اس نے کھایا نہیں ہے، تو اس کو دکان کے پر چلنا پڑے گا، وہاں سے لینا پڑے گا۔ قاسم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا ذہین تھا، بہت زیادہ فلسفی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو آج سب سے بیٹھی اس لیے کی کہ اس کے علوم کو میں نے دیکھا تو میں سمجھا کہ کس کے پاس یہ کیا ہے، یہ اندرونی ایک چیز ہے۔ تو بہرحال میں کرتا ہوں کہ اس کے پاس زیادہ علم نہیں تھا، یعنی یہ جو عام طور پر یا معمولی سا وہ ہوتا ہے کہ اپنا گزارا ہو سکتا ہے، اس سے اتنا علم حاصل کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو نے اتنی اس کی عزت دی کہ آج کل جتنے تقریباً سلسلے ہیں اکثر اسی ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ جتنا جو سین پڑتا ہے صحابہ کو ملتا ہے، انگریزوں کے ساتھ جہاد بھی لڑی اس نے۔ تو ایک بار اس کے پاس ایک شخص آیا، اس کا چچا زاد بھائی تھا، دور تھا۔ اس نے کہا اس کے پاس اتنے لوگ کیوں آتے ہیں، یہ سوچ رہا تھا۔ تو اس کے پاس وہ بھی گیا، 3 دن گزارے، تو اس کے اندر کوئی کمال نہیں دیکھا، نہ اڑتا تھا، نہ اس کی کوئی ایسی شاندار زبان تھی کہ اس کے ساتھ کیا وہ بیٹھ کر آدمی محظوظ ہو جائے۔
اور یہ نہ اس کی بڑا مقرر تھا، بڑا علم ویسے بھی تو تاکہ وہ تو 3 دن کے بعد اس نے کہا کہ حاجی صاحب میں اس بات کو نہیں سمجھا، سوچتا رہا کہ آخر آپ کے پاس لوگ کیوں آتے ہیں؟ پھر میں نے سوچا کہ آپ سے بڑے بڑے علماء تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت عبدالسمیع صاحب بہت بڑا سلسلہ تھا، یہ سارے آپ سے بیعت ہو گئے ہیں، تو سارے لوگوں علماء چونکہ عوام علماء کے تابع ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو اسی لیے وہ آپ سے بیعت ہو گئے کہ اس نے وہ چونکہ آپ سے بیعت ہو گئے تھے، لیکن میں اس کے لیے فکر مند ہوں کہ یہ لوگ تم سے کیوں بیعت ہو گئے؟ اب یہ سوال اس کے ذہن میں حل نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے علماء تم سے کیوں بیعت ہو گئے، جن تم کو معلوم تھا ہوا پر تم نہیں اڑتے، مٹی کو تم سونا نہیں بناتے، کیونکہ قیامت کو یاد کسی کا مان لے، سادی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہو گیا اگاتے ہیں، تو وہ ہنس پڑا، اس نے کہا کہ واللہ مجھے پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، دراصل اس کی تواضع تھی، ورنہ اس کا اصولی جواب ہو سکتا تھا، لیکن اصول تو اس کو یاد آئے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تب آئے اس کو، اگر اس کو کہتا تھا کہ عالم کو پہچانتا ہے، یہ بات صحیح ہے، عالم کس کو پہچانتا ہے؟ عالم کو پہچانتا ہے، ڈاکٹر کو پہچانتا ہے، نائی کو پہچانتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ایک بہت زبردست نائی بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، یہ میں دیکھے ہیں، ایک تو یہ کہ ڈول بول بجاتے ہیں وہی، یہ جو نائی ہوتے ہیں یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، یہ ہماری مولانا علم بھی حاصل کیا، اب وہ جس کو کسی نے کہا تھا کہ تم اتنے ذہین کیسے ہو، تم پٹھان ہو، اس نے کہا کہ یہ زیادہ پٹھان جو کو تم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمجھدار نہیں ہے، یہ مرچ کی مثال ہے کہ مرچ زیادہ بہت مٹاس کی وجہ سے کڑوا ہو گیا ہے، یہ بڑی ذہانت کی وجہ سے کیا ہے، اس طرح تیز ہے، تو بڑا سمجھدار ہے، اس کی بات ہماری جتنی ہے وہ بہت زبردست، ایسے آدمی کو لاجواب کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور ہماری بڑی بڑی مفتیان میں سے یہ جو بہت بڑا مفتی ہے وہ بھی ایسا تھا نائی، تو وہ اس کے پاس ایک بادشاہ نے اس کو بادشاہ کے اپنے خاص نائی تھا کہ اس کو بال بناتے تھے، اس کو بعض لوگ کسی اور سے نہیں بناتی، اپنے خاص آدمی ہوتے اس سے بناتے ہیں، تو اس نے اس کو بلایا، وہ کہیں گیا تھا، تو جب آ گیا تو بادشاہ سو رہے تھے، بادشاہ سو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کو بادشاہ نے بلایا تھا، آپ سو رہے تھے، اب سو رہے ہیں، اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں جاتا ہوں اس کے پاس گیا، اس نے پوری حجامت کی، اور وہ اس کو وہ جگہ نہیں خراٹے دے رہا تھا، جب واپس آیا تو بادشاہ نے کہا کہ وہ نائی نہیں آیا، اس کو کہیں جانا تھا غالباً، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سنور کے جاؤں، اس نے کہا کہ وہ تو آیا تھا آپ کے سارے دیکھو ٹھیک ٹھاک کیا ہے، تب چلا گیا ہے، اس نے کہا کہ بس یہ نائیوں کا کتب ہے، نائیوں کا کیا ہے، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، نائیوں کیا ہے، یہ امیر ہے، بڑا ہے، اللہ لوگ یہ خطاب مل کر یہ خطاب جب اس کو ملا
تو کیا وہ اس کو کیا لقب کہ نئی کا امیر ہے، منصب ہو گیا. تو اس کی بیوی جو تھی اس کے پاس لوگ آتے تھے مبارکباد کے لیے، بڑی بڑی عورتیں آتی تھی سرداروں کی کہ ماشاء اللہ مبارک ہو، آپ کا کیا ہے، آپ کا خاوند قطب بن گیا. کس کا؟ نہیں ہوگا. تو اثر تک لوگ آتے جائے، بہت کہ ہدایہ لاتے رہے، لیکن اس پر کوئی خوشی کے آثار نہیں تھے. اس نائن کی بیوی پر وہ ذہین تھی، وہ بھی نہیں اس کی ذات کی تھی. تو اس نے کسی سے پوچھا کہ خورے میرا پشتو کی ہوتے، بہن تم کو ہم اتنے لوگ خوش ہیں، تمہاری قریب کے لوگ خوش ہیں، تو آپ پر کیوں وہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے اثر نہیں ہوتا کہ بادشاہ نائی نہیں ہے. بادشاہ وہ اگر نائیوں نے مل کر اس کو کیا دیا ہوتا، یہ خطاب دیا ہوتا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی. لیکن اب وہ تو نئی ہے نہیں، وہ اس فن کو نہیں جانتا، تو ہر فن جب دے دیں گے تو ہم تب اس کو مانیں گے، شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب میرے استاد محترم ہے، اس کو شیخ الاسلام کا خطاب حکومت والوں نے نہیں دیا ہے، وہ تو اور لوگوں کو دیتے ہیں، اس کو علماء نے دیا ہے. اس کو تمام جو جتنے علماء ہیں اس کی علم کو کیا ہے، اس کو تسلیم کیا کہ واقعی عالم ہے. تو بہرحال میں عرض کرتا کہ حاجی صاحب نے اس کو یہ جواب نہیں دیا تھا کہ تم اہل فن نہیں ہے، تم اہل، بلکہ ہم خود ہنس پڑی کہ واللہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ کیوں آتی. یہی تو تھی، کیا وجہ تو تھی کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کچھ سے کچھ کر دیا، کچھ سے کچھ کر دیا تھا. مفتی شیفی رحمۃ اللہ علیہ بازار میں جا رہے تھے، راستے میں وہ پتی رہتا، کسی سے پوچھا کتاب اب سمجھتے ہو کہ یہ جو جس کے ہاتھ میں پتی رہتا ہے کوئی چیز تھی، کہ وہ کون ہے؟ کہ مفتی اعظم مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ. خود شیخ الاسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کبھی فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتا ہے، کوئی اسکریم وغیرہ کھاتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بار تو میں نے خود بھی دیکھا، تو ہم کی مذاکرات تھی کسی مقام پر، تو ہوٹل میں وہ خود گیا، وہ پلیٹ لے کر وہاں سے کچھ چیزیں ڈال دی. وہ نہیں ہو جاتا ہوا کہ جس میں کوئی اپنی جو طبیعت کی چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاتے تھے، ہم اس کو لاتے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو آدمی خود کو گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے. جو خود کوشش کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں آگے بڑھوں آگے بڑھوں، یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کیا کریں، آگے بڑھے، لیکن میں اپنے آپ کو بتاؤں کہ میں کیا ہوں. یہ سیاسی میدان میں یہ بات وہ بہت ہوتے ہیں، اور دوسری میدانوں میں بھی ہوتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اسٹیج کے اوپر کی ایسی جگہ پر بیٹھ جاؤں کہ جو کہ نمایاں سی جگہ ہو کہ لوگ دیکھیں کہ میں بیٹھا ہوں دیکھو. اصل عزت وہ ہے کہ دلوں میں ہو کہ لوگوں کی اصل عزت کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عزت ہو. یہ ظاہری عزت جو ہوتی ہے، یہ عزت
اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے، مجھے ٹکٹ دیا جائے، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے منصب دیا جائے، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ مجھے اسباق میں اچھی متمم ہے، اچھی سی اسباق دے جائیں تاکہ میں تھوڑا سا بڑا لوگ جاؤں۔ عزت وہ ہے کہ وہ انسانوں کی دل میں ویسی ہو، ویسے دل ہو، اس کو عزت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے مشرف جس وقت بادشاہ تھا کتنے چاپلوس اس کے ساتھی تھے، کہ قریب زمانے میں باجوہ ہے گزرا، اب کوئی اس کا پوچھنے والا بھی ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی کہے کہ اس کو کاش کہ میں دیکھتا میں اس کو سلوٹ کرتا، اور جو لوگ اس کی مدح کر رہے تھے اب وہ اس کا مدح کر رہے ہیں، اپنی مدح کرنے پر شرم آتے ہیں۔ تو عزت نہیں تھی، وہ منصب کی عزت تھی۔ کس کی عزت تھی؟ منصب کی تھی، اس ذات کی اس کی نہیں تھی۔ تو عزت وہ ہے کہ تم بوڑھا ہو جاؤ، تم ریٹائر ہو جاؤ، تم جو بھی ہو جاؤ، تمہاری عزت ہو۔ یہ جو لوگ غلط کرتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، طوافیں کرتے ہیں یا سجدے لگاتے ہیں، یہ لوگ تو موحد لوگ تھے، بہت اللہ والے لوگ تھے، لیکن یہ جو کرتے ہیں ہے تو جہالت، ہے تو گمراہی، لیکن کرتی کیوں ہے؟ ان کے دل میں کچھ احترام ہے تب تو کرتے ہیں۔ غلط احترام ہے، احترام کا وہ ہے غلط، لیکن کرتی کیوں ہے؟ میرے پاس ہمارے یہاں ایک ندار تھا، لوگ اسے بڑے ڈرتے تھے، وہ بہت ظالم تھا، لوگوں کو ویسے تکلیف پہنچاتا تھا خود، لیکن پولیس والے کو بڑی سلوٹ کرتے تھے، لوگ آتے السلام علیکم۔ ایک بار یہاں سے کربو آیا تھا، کہیں بارش ہو گئی تھی، راستے میں سخت بارش ہو گئی تھی۔ جب یہ راستے ہو جاتی ہے، جب بارش ہو جاتی پہلے یہ پل نہیں تھا، یہ جو آپ اس پر جا رہے ہیں آج کل، یہ اس سے ہم اس کی بغیر پل کی یوں ہی چلے جاتے تھے، جو پیدل جاتا وہ بھی اس طرح چلا جاتا تھا، کیونکہ جب بارش نہیں ہوتا تھا تو اس میں پانی تھوڑا تھوڑا آتا تھا، اور جب بارش ہو جاتے تو پھر بھر کے آتا تھا۔ تو پھر بہت باتیں بار ایسے ہوا کہ جب بارش ہو جاتی تھی تو پھر وہ گاڑیاں بند ہو جاتی تھی دونوں طرف، کیونکہ بہت بڑا پانی ہوتا تھا، اس میں بہہ جاتے تھے۔ تو یہ تندار یہاں سے گیا، وہاں دعا میں جانا تو ضرورت تھی، تو وہاں ٹریکٹر کھڑے تھے، گاڑیاں کھڑی تھی، یا جب آ گیا متکبر بھی بہت تھا، نہیں تھا لیکن اس کا انداز تک متکبرانہ تھا۔ بڑا ایک ٹریکٹر تھا جی، وہ جو روسی ٹریکٹر ہوتا ہے، اس کو کہا کہ آپ آگے ہو جاؤ، مجھے لے جاؤ، ہماری گاڑی تمہاری پیچھے جائے گی، وہ نہیں اٹھے، چینج کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بہت بڑا پانی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ہمیں نہ لے جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹریکٹر نہیں لے جا سکتا۔ وہ دونوں اس میں سوار ہو گئے، ٹریکٹر میں نہیں، گاڑی چھوڑ دی اور ٹریکٹر میں سوار ہو گیا، اور آج جب درمیان میں گیا تو پانی اس کو الٹا کر دیا، پانی لے گیا۔ اوہو، سب کہتے تھے الحمدللہ، اب کہتے السلام علیکم، اب سب آپ کی بات ختم ہو گئی، الحمدللہ الحمدللہ، بڑے خوش تھے، سب سارے خوش تھے، یہ سے جان چھوٹ گئی۔ تو ایک دن میں کہیں جا رہا تھا، وہاں جا رہا تھا یا بنو جا رہا تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا، بارش ہو رہی تھی، میرے ساتھ ایک پولیس والا بیٹھ گیا، جگہ تو نہیں تھی، ہم 5 تھے، لیکن میں کہا بیچارہ بارش میں کھڑا ہے، تو میں کہا کہ آ جاؤ ادھر میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ آگے ہم 3 بیٹھ گئے، تھوڑا تنگ بیٹھ گئے، تو اس پر بات چل پڑی، تو ہم نے کہا کہ عزت خدا کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس عزت پر وہ ہے کہ وہ کسی منصب کی وجہ سے نہ ہو، ویسے لوگ دل میں قدر ہو اس کی۔ پھر میں نے یہ واقعہ سنایا اس کو،
اس نے کہا کہ واللہ ہم نے بھی کہا کہ الحمدللہ. من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہ اللہ تعالیٰ بلندی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے مٹھائے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کے لیے مٹھائے. من تواضع للہ یعنی مال کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، ٹپوسی کے لیے نہیں، منصب کے لیے نہیں، محض اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بڑائی اس کے دل پر سوار ہو، اس کی وجہ سے وہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعت نصیب فرماتے ہیں، بلندیاں نصیب فرماتے ہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ میں اس کو بتاؤں گا. پھر میں دادا جان کی بات عرض کروں. ہمارے پردادا حضرت سید عمر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اتنا پڑھا تھا جتنا حاجی نارائن پڑھتا. فارسی کچھ اشعار اس کو آتے تھے، فارسی پڑھی تھی. پہلے زمانے میں اردو کی بجائے فارسی پڑھی جاتی تھی. تو وہ کہیں گیا تھا علاقے میں، وہ جاتا نہیں تھا زیادہ، اپنے گھر میں ہوتا تھا. لیکن وہ لوگوں کی محبت ہوتی ہے. اس مسجد کا امام قاری تھا، زبردست آدمی تھا. اور محلے والوں نے کہا کہ آج ہمیں پیر صاحب نماز پڑھائے. وہ ایک بار آیا تھا، تو اس کو کیا پتہ تھا، یہاں تو گربوں والوں کو نماز پڑھاتے تھے یہاں کوئی. تو ان کا خیال تھا کہ شاید ان کا امام نہیں ہوگا، تو آگے ہو گیا. اللہ اکبر. المزمل حکومت نے آرام سے پڑھ رہا تھا، قاری وہ نہیں تھا. تو قاری صاحب نے بات پکڑی. اس نے کہا کہ سلام پھیرے تو میں دیکھوں گا. جب سلام پھیر لیا تو اس نے کہا خلق دی موت اشا تمہارا منہ ٹوٹ جائے، ایسے قرآن پڑھا جاتا ہے. تو نے کہا وہ مریدین کیا ہو گئے مارنے کے لیے تیار ہو جائے. گولی پھیر دے، چھوڑ دے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ غلطی میں سمجھتا ہوں کوئی اللہ پاک کا کلام ہے. دیکھو تمہارا اس کو کہتی. انہوں نے کہا کہ مجھے غلطی بتائیں مولانا ولی صاحب، مجھے غلطی بتائیں، میں نے کیا غلطی کی ہے تاکہ میں اس کو ٹھیک کروں، پھر آئندہ نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ تم نے کہا کہ یا ایھا المزمل، یہ ہے یا ایھا المزمل. متزمل ہے، اسے تا کاٹ کے. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دی. انشاءاللہ آئندہ اس طرح پڑھوں گا. تو میرے دادا جان پردادا تو دادا جان فرماتے کہ جب اس کو زیادہ صورت آتی بھی نہیں تھی، چند صورت یاد نہیں نا، زیادہ لوگوں کو چند صورت یاد ہوتی ہے وہی پڑھتے. تو جب یہ صورت پڑھتا تھا، نماز پڑھتے تھے، تو جب سلام یا ایھا المزمل تک خطا نہ ہو جاؤ. پھر جب سلام پھرتی کہ دعا کریں اس قاری صاحب کو، ملا صاحب کو، کہ اللہ سے جزائے خیر دے دے کہ وہ نے مجھے یہ حرف ٹھیک کیا، کیا یہ لفظ ٹھیک کیا. لیکن اللہ تعالیٰ عزت نہیں دی تھی کہ شاید اس علاقے میں خود تو وہ جو اس کی جو پیر صاحب تھا وہ بھی اس کی عزت کرتے تھے. وہ حاجی حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کی بادشاہ جو تھا، جو کہ اس کے بیٹھی تھی والی، اس کی اتنی عزت کرتے تھے کہ اس کو جو خفا کرتا وہ کہتے کہ میرے پاس ہمارے پاس نہ آ جاؤ تمہیں ہمارے کیا. حالانکہ اس کی عمر بھی چھوٹے تھے اور وہ اس کی مرید بھی تھے، پھر بھی کہتے کہ نہیں تم نے اس خفا کیا ہمارے پاس نہ آؤ. اور یہاں سے یہ جو افغانستان کے لوگ ہیں جو ہمارے پاس یہاں آتے ہیں، یہ اس وقت سے جان کی مرید تھے، پیدل آتے تھے یہاں سے، خوست، یہ تخار وغیرہ ساروں سے یہ لوگ جتنے آتے تھے اس کی وہ یہ پہلے سے یہاں کر وہ شریف آتے تھے. میرلی سے وہ کلا باغ سے لوگ وہاں آتے تھے اس وقت، کبھی پیدل آتے تھے، کبھی کسی کی گاڑی میں آتے تھے. کلا باغ بہت دور ہے یہاں سے،
یہ سوات اسی کی یعنی پورے علاقے کی جو آتے تھے وہ کیا تھا، وہ حالانکہ وہ انگریز کا بڑا مخالف تھا، تو کیونکہ وہ مرید تھا کس کا، سوات سے نہیں کا، وہ تو بہت انگریز کا خلاف تھا. ہمیشہ میں نے بتا دیا ہے کہ لڑائی جو لڑی ہے وہ یوسف سفیان نے انگریز کے خلاف لڑی ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا کس کے خلاف کرتا ہے، تصوف کے خلاف کرتے ہیں. جب پروپیگنڈا کرتے ہیں یا تصوف کے نام پر ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں کہ تاکہ ڈول دماغ کی بجائے لوگ کہیں کہ یہ صوفی ہے، اس سے متنفر ہو جائے. کس سے متنفر کرنے کی دو طریقے ہوتے ہیں کہ یار اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں اس کی، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نقل بنائیں تاکہ کیا ہو جائے لوگ اس سے متنفر ہو جائیں. تو یہ وہ انتہائی مخالف تھا. حالانکہ یہ علاقہ حکومت کا علاقہ تھا، یہ علاقہ حکومت کا علاقہ ہے پہلے سے، یعنی لیکن اس وقت سے وہ کہتے کہ نہیں یہاں روڈ نہ بنائیں. وہ کہتے روڈ بنائے گا تو پھر یہ لوگ آئیں گے جائیں گے، روڈ کی اجازت نہیں دیتے تھے. ایک بار ایک بڑا انگریز آیا، اس کا ملنے کے لیے آیا، تو اس نے بیٹوں کو کہا کہ میں چادر اوڑھتا ہوں، جب چادر اوڑھ لوں تو اس کو کہو کہ اس نے چادر اوڑھ لیا ہے. کبھی بھی اس کہتے میں اس کے چہرے کو پسند نہیں کروں، نہیں یاد اس وقت وہاں حاجی عبداللہ رحمۃ اللہ تھے یا یہ تھے، اور وہاں اسفاد صاحب تھے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حکومت کو اٹھاتے ہیں، اس لیے کیا ہو جاتے ہیں تھوڑا مقبول ہو جاتے ہیں. یہی جو انتخابات میں کسی کو اٹھاتے ہیں پھر وہ سارے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں. اللہ ہائے ہائے ہائے، جب دوسرے دن جب اس سے ناراض ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتے ہیں، درس دیجیے آتا ہے. آج بھی وہاں لکھا ہے کتاب میں، جو کتاب ہے انگریزوں کا وہاں لکھا ہوا ہے، یہ کربلا کا مولا بہت سخت آدمی تھا، اور پر سرخ دیا کہ اس کے بہت زبردست خطرے لوگ رہتے ہیں. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ عزتیں خدا کے پاس ہے، یہ اسی دیتا ہے، اس کی دینے کے اسباب ہیں، دینے کے اسباب ہیں. وہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی. اور تواضع کیسے آئے گی، تکبر کیسے ختم ہو جائے گا، اس کا بیان پھر انشاءاللہ.